بنا لیں تو ہمارے معاشرے سے اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، وہ بیٹی جس کو اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ بیٹی آج اپنے والدین کے سامنے اسٹیج پر ننگا ناچ کر رہی ہوتی ہے اور اسے for me to speak at such a historic venue in Islamic Higher Secondary School. I am grateful to Anjuman Nusratul Islam for organizing such a wonderful event. The Prophet, peace be upon him, did not wear the walls of stone. بس ہو گئے ہیں، یہ آج کی سماج کی بدحالی کی وجہ، یہ آج کی سماج کی بدحالی کی وجہ یہی تو ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اچھا چھوڑا آج تام سہیوں کا خوب روت خوبصورت وچھمت۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جو نہ صرف ایک مکمل دینی رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ ایک مثالی، اخلاقی اور سماجی نظام بھی پیش کرتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن نصرت الاسلام کے زیر اہتمام اس پرشکوہ سیرتی تقریب کا جو انعقاد آج عمل میں لایا گیا ہے، تو میں اس موقع پہ تمام جو ہمارے منتظمین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام نے ہمیں سماج دیا، سوسائٹی دی، دین دیا، تو اس دین کے حوالے سے جو ہمیں جو ذمہ داریاں دی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تصور سماج اسلام نے دیا اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ کن چیزوں پر ہے؟ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں responsibilities and rights، یعنی ذمہ داریاں اور حقوق۔ یہ دو چیزیں ہمیں اسلام نے واضح کی کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور آپ کے حقوق کیا ہیں۔ تو اس بنیاد پر جب ہم ان دونوں چیزوں کو سمجھیں گے کہ اسلام ایز این انڈیویجول، پہلے فرد، اسلام کا جو فوکس ہے پہلے وہ فرد ہے، انڈیویجول ہے، یعنی جب انڈیویجول صحیح راہ پہ ہوگا، صحیح راستے پہ ہوگا، سماج بھی صحیح راستے پہ ہوگا۔ اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، عدل پر ہے۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا؟ سب سے پہلی بات کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، یعنی کسی بھی قوم کی جو تقدیر ہے، اس کا جو فیوچر ہے، اس کا دارومدار کس پر ہے؟ افراد کے ہاتھوں پہ، یعنی فرد، انڈیویجول۔ تو پہلے جو آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی ہر فرد جو ہے اسلامی ملت کا وہ ستارہ ہے، یعنی وہ ذمہ دار ہے، وہ اس میں وہ پوٹینشل ہے، ہر فرد میں وہ پوٹینشل ہے۔ اگر وہ اسلامی تعلیمات، اسلامی نظام، حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھے تو وہ کمال کر سکتا ہے۔ یہی اگر ہم قرآن کے دائرے میں اس کی ہم بات کریں کہ قرآن جب ہمیں یہ تصور دیتا ہے، جو سورہ نحل کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں دو چیزوں کا۔ کن چیزوں کا؟ دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، ایک عدل اور ایک احسان، یعنی جسٹس۔ سب سے پہلی بات جو ہے، جب ہم ریسپانسبلٹی کی بات کریں، معاشرے کی بات کریں، سماج کی بات کریں، سب سے پہلی چیز ہے عدل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں بالعدل، عدل کا، انصاف کا اور احسان کا، کہ آپ ہمدردی کا، اخوت کا، محبت کا۔ اور تیسری پوزیشن کے دوسرے افطار ہیں زین العابدین، تیسری
तजुर्बा साहबा